انسان ڈپریشن میں ہے، انسان غموں میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو کچھ اچھا نہیں لگتا، وہ تو کھانا بھی نہیں چاہتا، اس کو اپنی زندگی کی سمجھ نہیں آتی، میں کیوں پیدا ہوا، میں نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے، میں نے کیوں مر جانا ہے، مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا ہے، تو میں زندگی میں یہ سب کچھ کیوں کروں؟ جب اسے یہ سمجھ نہیں آتی تو وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، نہیں پتا چلتا اسے، اس کے سامنے اس کی سوچ بھی واضح نہیں ہوتی۔ اگر آپ ریسرچ سٹڈیز دیکھیں آپ کو حیرت ہوگی، امریکہ میں، یورپ میں، کتنے ممالک میں بیسٹ سیلنگ میڈیسن، اب میں یہ تو نہیں کہتی پچھلی پوری صدی سے، لیکن کئی ڈیکیڈ سے بیسٹ سیلنگ میڈیسن ڈپریشن کی ہے۔ تو انسان کہاں ہے؟ انسان تو اپنے غموں میں ڈوبا ہوا ہے، وہ صبح سے شام تک کام کرتا ہے، اس کا گھر، اس کے گھر کے اندر کا سامان سب گروی رکھا ہوا ہے، بینک سے لون لے کے اس کی زندگی ہی رہن پر ہے، وہ پوری زندگی قرض اتارتا رہتا ہے، قرض اتارتے اتارتے جہان سے چلا جاتا ہے۔ اسے زندگی نے کیا دیا؟ زندگی میں اسے کیا ملا؟ میں ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے آپ کو سورہ العلق پر لے جانا چاہتی ہوں۔ جانتے ہیں علقہ کسے کہتے ہیں؟ علقہ کہتے ہیں خون کے اس لوتھڑے کو جو سیل ڈویژن کے بعد وجود میں آتا ہے، جو رحم مادر میں ماں کے یوٹرس کی وال کے ساتھ اوپر کی طرف چمٹ جاتا ہے۔ یہ ماں اور بچے کا پہلا تعلق ہے، جو کہ ماں اور باپ کے تعلق کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے۔ بچہ لہو پیتا رہتا ہے، جس کی نہ شکل ہے، نہ اس کا گوشت پوست ہے، نہ اس کی ہڈیاں ہیں، نہ اس کا برین ہے، نہ اس کی آنکھیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لہو پیتا رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی پوری باڈی وقت کے ساتھ ساتھ بنتی چلی جاتی ہے۔ جب پورا بن چکتا ہے پھر ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کے اندر روح پھونکتا ہے، اس کی عمر، اس کی خوش نصیبی یا بد نصیبی، اس کے رزق کے بارے میں اناؤنسمنٹ کرتا ہے، اور وہ اناؤنسمنٹ تقدیر ہے۔ اور پھر وہ بچہ مزید بڑھتا جاتا ہے، اتنا سا بچہ ہوتا ہے اس وقت، پھر وہ بڑھتا ہے اور بڑھتے بڑھتے پورا انسان بن جاتا ہے، جو باہر کے فضا کے مقابلے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لیکن ابھی تو اس کی زندگی کے بہت عرصہ باقی ہے، جب اس نے ماں کی ساری قوت دودھ کی صورت میں پینی ہے، اور ماں نے اس کی گندگی کو بھی صاف کرنا ہے، اس کو کھلانا پلانا ہے، اور اسے لینگویج بھی سکھانی ہے، اسے رشتے، اسے اخلاق، آداب بھی سکھانے ہیں، اسے زندگی بسر کرنے سکھانی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ تعلق ہے، جیسے ایک ماں سے ہے، جیسے اپنے باپ سے، اپنے گھرانے سے ہے۔ اس تعلق میں ماں نہیں جانتی، باپ بھی نہیں جانتا کہ لہو، گوشت، ہڈیاں اور لہو مختلف اعضاء میں کیسے بدل جائے گا۔ کوئی تو ہے جو اسے بدل رہا ہے، کوئی تو ہے جو اسے بنا رہا ہے۔ تعلق میں صرف خون کے لوتھڑے کو دیکھیں، جس نے لوتھڑا بنایا اور جس نے پورا انسان بنایا اس کو بھول جائیں؟ کیسے ہو سکتا ہے دنیا میں
کوئی بھی چیز خود سے وجود میں آ جائے، آٹومیشن نہیں ہے. تو اگر آٹومیشن ہے تو آپ ذرا چیخیں مار کے دیکھیے کہ میرے سامنے فلاں چیز آ جائے، فلاں چیز آ جائے، فلاں چیز آ جائے. آپ کے ارد گرد ہوا موجود ہے، اس میں مختلف گیسز موجود ہیں، تو چیخیں مار کے دیکھیں وہ پانی بنتا ہے. یا آپ کی چاہت ہو، آپ کا ارادہ ہو کہ یہاں پانی پانی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. ہماری چاہت سے نہیں ہوتا تو پھر کس کی چاہت، کس کے ارادے سے ہوتا ہے؟ کبھی ہم نہیں دیکھتے کہ کوئی چیز بنانے والے کے بغیر بنی ہو. کتنی حماقت ہے کہ انسان سوچے کہ پورا انسان کسی بنانے والے کے بغیر بن جائے. جب اس تعلق میں سے رب کو نکال دیں گے، خالق کو نکال دیں گے، تو سوچ کا اینگل بدل جائے گا ہر چیز کے تعلق میں، چاہے وہ ماں باپ کے ساتھ ہو، چاہے بہن بھائیوں کے ساتھ ہو، چاہے دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ ہو، اوپر کے رشتوں کے ساتھ یا نیچے کے رشتوں کے ساتھ. یاد رکھیے گا یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں. یعنی کون ہے ہمارا پیدا کرنے والا، وجود میں لانے والا، اس کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے، تعلق کیسا ہونا چاہیے، اور اس کائنات کا نظام کیسے چلتا ہے. کیا سورج خود بخود نکلتا ہے، خود ہی غروب ہو جاتا ہے؟ کیا سورج خود اپنا خدا ہے یا سورج کا کوئی خدا، کوئی الہ ہے؟ چاند خود سے نکلتا ہے، کس نے بنایا چاند کو؟ کون ہے چاند کو چلانے والا؟ یہ جو آپ کے سالوں کا حساب کتاب ہے، یہ جو آپ کے لمحے منٹس میں منٹس، گھنٹوں میں گھنٹے، دنوں میں دن، ہفتوں مہینوں سالوں اور سال صدیوں میں بدلتے ہیں، یہ بھی خودکار نظام ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو دلیل بنایا. آج دنیا میں دو طرح کے طبقے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، خود سے ہم وجود میں آ گئے، خود سے کائنات کا سارا نظام چل رہا ہے. اور ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کائنات بھی خود نہیں بنی، انسان بھی خود وجود میں نہیں آیا، دونوں کا بنانے والا ہے. کیا آپ جانتے ہیں، آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ آپ کی کوئی مشینری اس کو انوینٹ کرنے والے کی انسٹرکشن کے بغیر نہیں چلائی جا سکتی. وہ جانتا ہے اس کو کیسے چلانا ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. وہ اس کے لیے انسٹرکشن مینول دیتا ہے. چھوٹی سے چھوٹی مشین، بڑی سے بڑی مشینری، جو انسٹرکشنز وہ دیتا ہے اس کے مطابق چلانے پر وارنٹی بھی ہوتی ہے، اور اگر اس کو ویسے نہ چلایا جائے نو وارنٹی. اور اسی کے مطابق وہ مشینری کام بھی کر سکتی ہے. آپ کی واشنگ مشین ہے، آپ اسے واشنگ مشین کہتے ہیں نا، تو آپ اس میں کانچ کے برتن رکھ کے واش کریں نا، وہ چلے گی تو ضرور. پھر کیا ہوگا؟ آپ جس مشینری کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، ایک واشنگ مشین ہے، اس میں آپ برتن نہیں دھو سکتے، اور آپ کا ڈش واشر ہے، اگر برتن دھونے والی کوئی مشین ہے اس میں آپ کپڑے نہیں دھو سکتے، کیونکہ اس کا بنانے کا مقصد فرق ہے، اور آپ کے لیے جو کپڑے دھونے والی مشین ہے اس کے بنانے کا مقصد فرق ہے. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ مقصد کے مطابق ہر مشین کام کرتی ہے تو مقصد کس نے متعین کیا؟ مقصد بنانے والے نے. بس یہ سادہ سی بات ہے جو ایتھیسٹ اور
اسلامسٹ کے درمیان فرق پیدا کر دیتی ہے. جو اسلام قبول کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہر چیز خود سے وجود میں نہیں آ سکتی، اس کا بنانے والا، اس کا مالک، اس کی رہنمائی کرنے والا ہے، وہی اس کا مقصد متعین کرے گا. یہ جو ہماری مشینری ہے نا، ہماری باڈی، ہمارا مائنڈ، ہماری سول، اس مشینری کے لیے ہمارے پیدا کرنے والے نے انسٹرکشنز دی ہیں. جیسے انسٹرکشنز یونیورس کے لیے ہیں. یونیورس کا نظام ایرر فری ہے، ہر کوئی آبزرو کرتا ہے. سورج، چاند، ستارے، سیارے، اوپر فساد برپا نہیں ہے، کیونکہ مقصد کے مطابق ہر چیز ورک کر رہی ہے. ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن کو قبول کر رکھا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، بڑا برکت والا ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، بڑا برکت والا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. کوئی چیز آزاد نہیں ہے، سسٹم میں بندھی ہوئی ہے. ایک مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے آزاد کیا کہ آپ آزادی سے خود ڈیسیژن کر سکتے ہو، اسی میں امتحان ہے. سورہ الملک کی اگلی ہی آیت میں رب العزت فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہارا ٹیسٹ لے، تم میں سے کون سب سے اچھے عمل کرنے والا. تو آپ دیکھیں کہ زندگی اور موت کو اس نے بنایا، تو زندگی کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس کے لیے اس نے انسٹرکشنز دی ہیں، اپنی کتاب، اپنے رسول کی سنت. تو وہ انسٹرکشنز ایسی ہیں جس کے مطابق ہم نے موت اور زندگی کے درمیان کے وقفے کو، پہلے موت تھی، پھر زندگی ملی، پھر موت آئے گی، پھر ایک زندگی ملے گی.